السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر رہی ہے کیونکہ ان کو صاف شفاف انتخابات کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی۔ الیکشن کمیشن جو ہے میک شور کرے کہ سارے پولیٹیکل پارٹی پارٹیسپیٹ کرے، وہاں فری ٹرانسپیرنٹ ماحول ہو، اور یہ جو پہلا نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے اس سے لے کے آخر تک یہ سارا پروسیس فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلے، کیونکہ وہ نہیں تھی۔ اس لیے ہم مجبور تھے اس سرکمسٹانسز میں کہ ہم عوام کی امنگوں کے مطابق اس کا بائیکاٹ کریں۔ وزیر اعظم کی فلور کی اپر کی حد تک مذاکرات ابھی پیشکش کی حد تک ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ بہت اچھا ہوتا بات چیت ہو جاتی۔ دوسری طرف پاکستان کے دل لاہور میں ایک ریپ کیس کی بازگشت مسلسل سنائی دے رہی ہے، جس میں مبینہ طور پر ریپ ہونے والی خواتین غیر ملکی تھیں۔ مرکزی ملزم کی رشتہ داری نائب وزیر اعظم سے بتائی جا رہی ہے، مگر سوال تو یہ ہے کہ چاہے پولیس ہو یا حکومت یا ہم میڈیا، ہم خواتین کے ساتھ تشدد اور ریپ کے واقعات کو اسی وقت ہی صرف توجہ کیوں دیتے ہیں جب ان میں یا تو ملزم کوئی با اثر یا مشہور شخصیت ہو، یا پھر ریپ کا نشانہ بننے والی خاتون غیر ملکی خاتون ہو یا کوئی اثر و رسوخ رکھتی ہو۔ اگر آپ آج کا اخبار ناظرین اٹھا کر دیکھیں تو ریپ سے متاثرہ کئی خواتین ہیں اور ان کی کئی جو ہے باتیں چھپی ہوئی ہیں اس کے اندر، جن میں بھاول نگر کی ایک خاتون ہے جس کو مبینہ طور پر گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ پولیس کے رویے کے خلاف ویڈیو بیان جاری کرنے پر اس لیے مجبور ہو گئی ہے کیونکہ پولیس نے اس کے ریپ کی ناقص تفتیش کی اور ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا۔ اور ستم تو یہ ہے ناظرین کہ پولیس نے اس کا میڈیکل ٹیسٹ تک نہیں کروایا، جبکہ بھاول نگر میں ایک گونگی اور بہری لڑکی کو 3 جولائی کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا اور ابھی تک اس کے ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، جبکہ اس کے جو والد ہیں اس بچی کے، وہ در در بھٹک رہے ہیں کہ پلیز FIR جو ہے وہ صحیح طریقے سے درج کر لو۔ تو ناظرین یہی سوال اٹھتا ہے کہ جو سب سے طاقتور ہوتا ہے اس کے لیے تو جو ہماری جتنی بھی مشینری ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، مگر جو سب سے مظلوم ہوتا ہے پاکستان کے اندر اس کے لیے نہیں آتی۔ دوسری طرف ناظرین آج ایک اہم کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی ہے اور ان کا جو اعلامیہ ہے اس میں یہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس نے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں اور خطے کے امن کا انحصار کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تصدیق حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے، یہ کور کمانڈر کی کانفرنس میں آج کہا گیا ہے۔ تو ناظرین سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ لینے پر تیار ہو جائے گی، اور دوسری طرف ایسا ہی کیوں ہے کہ ہمارے سیاستدان، میڈیا، اس میں ہم بھی شامل ہیں، اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، حرکت تب ہی ہوتی ہے جب سوشل میڈیا پہ کچھ آ جائے یا کوئی بااثر لوگ ہوں۔ تو اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ ہے سینیٹر ناصر بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون۔ رانا عاطف صاحب ہمیں جلدی جوائن کریں گے، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کریں گے، اور محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کریں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناصر بٹ صاحب، سب سے پہلے یہ جو اپوزیشن کا بائیکاٹ ہے کشمیر کے الیکشنز کا جو ہونے والے ہیں، آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز، اگر اسی طرح یہ بائیکاٹ رہے اور PTI کے بائیکاٹ رہے تو ایک آپ کا جو ایک پروسیس ہے، الیکٹرل پروسیس ہے، جس کے لیے آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، اس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے جو بات کی آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ PTI کا، تو شروع دن سے جب PM صاحب نے حلف اٹھایا ہمیشہ کہا کہ آئیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں، اور کبھی بھی یہ بات نہیں ہوئی کہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ اپنا یا صادق صاحب سپیکر ہے وہ برج بنے، دونوں طرف سے ٹیمیں بھی بن گئیں، ٹھیک ہے۔ ایک میٹنگ ہوئی، پہلے 2 میٹنگ میں ہمیں بتانے نہیں چاہتے تھے کہ ایجنڈا کیا ہے، کہ آپ بتائیں جی ہم اپوزیشن کا کیا ایجنڈا، اس پہ بات کریں۔ پھر جب وہ بات ہوگی 3 میٹنگ کے بعد، وہ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ پھر بیرسٹر گور صاحب نے کہا جی میں مل کے آیا ہوں اور ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔
حکومت بیٹھی رہی کہ دیکھیں آپ ہم سے بات کر رہے ہیں, اگر آپ کو کوئی تحفظات ہے تو ہم وہ دور یہ کرتے کب ہیں. کی بات ہے؟ یہ کوئی 1 سال 1.5 پرانی بات ہے, جب ایک سال تو شاید ہو آپ گیا نا اس بات نہیں, میں اس کے بعد کیا ہوا آج تک وہ جو بنائی گئی تھی ایک کمیٹی وہ قائم ہے. پی ایم صاحب نے یہ کچھ جب بجٹ سے کے بعد بھی جا کے بیرسٹر گور سے, محمود خان نجف صاحب سے ہاتھ ملایا کہ آئیں ہم بات کرتے ہیں, اور بات میرا خیال ہے شروع بھی ہوئی, 1-2 میٹنگز بھی ہوئی, لیکن پھر جا کے جب کہتے ہیں جی کہ وہاں سے ہمیں انکار آ گیا, بات نہیں کرنی. اب آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کس سے بات کرنی ہے, اس کے ذہن میں کیا ہے کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے. اگر وہ اس ذہن میں بیٹھا ہے کہ جیسے پہلے میں بات کی 2018 میں اس طرح آنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے بتائیں کتنا شور ڈلتا ہے جی کہ الیکشن ہوتا ہے تو جی یہ میں آ رہا ہوں تو میں نہیں مانوں گا جی الیکشن غلط ہے, میں جیتا ہوں تو دوسرا نہیں مانے گا. اس کے لیے الیکشن کمیشن نیا آنا ہے. ہم نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن کیسے آئے گا, حکومت اور اپوزیشن بیٹھے گی. اگر ان کو اتنا احساس ہے, میں دیکھیں نا اس پہ تو اکٹھے ہو جائے نا ٹھیک ہے, کہ آئندہ جو ایک الیکشن پوائنٹ آنا ہے تو ہم آپ کی اس کے لیے ریفارمز ہوں گی, سب کچھ ہوگا. اور کمیٹیز کے اپوزیشن کو اندر تو آپ چاہیے آئیں, ٹھیک ہے کہ وہ زیادہ اس پہ زور دے کہ بھائی اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, لیکن وہ سیریسلی نہیں کسی چیز میں نہیں بیٹھتے. اچھا, چونکہ وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں رانا عاطف صاحب, جلدی آ جائیں گے. تو محسن بیگ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں ناصر بٹ صاحب, کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو کمیٹیز تشکیل دے دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ نے ہمارے سے بات ہی نہیں کرنی. مگر دوسری طرف سے پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جی ایک طرف سے آپ نے ہماری تمام لیڈرشپ کو قید کیا ہوا ہے, ہم آپ سے بات کریں تو ہم کیا کریں, آپ تو ہمیں ان سے بھی نہیں ملنے دیتے, تو ڈائریکشنز تو ہم نے ان سے لینی. بیسیکلی ایسا ہے کہ یہ جو بائیکاٹ کرنے کا طریقہ ہے پی ٹی آئی کا, یہ جمہوری عمل نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کسی بھی سچویشن میں ہو وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ اور اس پروسیس میں حصہ ضرور لیتی ہیں. ماضی میں جن پارٹیز نے بائیکاٹ کیا پولیٹیکلی الیکشنز کا بھی اور ویسے بھی, وہ مائنس ہوتی چلی گئیں اور ان کا ووٹ بینک تقریباً ختم ہو گیا. پی ٹی آئی نے بیسیکلی جب اسمبلیز تھیں 123 سیٹیں تھیں وہ چھوڑ دی, ساری اسمبلیاں توڑ دیں اور پھر وہ آگے انقلاب والے چکر میں. تو ابھی بھی کشمیر میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ان کی جماعت کا لوگو نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے, لیکن یہ جو لیڈرشپ ہے اس وقت آپ کو پی ٹی آئی کی نظر آتی ہے, ان کا پی ٹی آئی جماعت سے پریویسلی کوئی تعلق نہیں تھا اور ان کے ان روڈز نہیں ہیں اس پولیٹیکل پارٹی میں. ویسے بھی وہ پولیٹیکل پارٹی خان صاحب نے اس کو پی ٹی آئی کو بننے ہی نہیں دیا, اور وہ ایک فین کلب ہے, اس کا ڈیسیژن صرف وہ خود ہی لیتے ہیں. اور ساری جو گفتگو ہے اور جتنے ڈائلاگز ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشنز ہیں, اس کا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ جی بانی کو رہا کیا جائے. دیکھیے رہائی تو اس کو کورٹس کے پروسیس سے ہی مل رہی ہے, کریمنل کیسز میں ان کو سزا ہے, لیکن یہ جو پارلیمان میں ان کی کافی بڑی تعداد ہے, ان کو ڈائلاگ اور گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ جہاں بیٹھنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. تو ان کو ونس فار آل ایک سوچنا ہوگا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے آگے پاکستان میں پالیٹکس کرنی ہے یا اس پروسیس کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن باقی کے بغیر یہ کوئی ڈیسیژن کر نہیں پاتے. اگر کر بھی لیں تو وہ جیل سے آرڈر آ جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. تو تھوڑا سا ان کو پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لینا چاہیے. جی رانا عاطف صاحب, آپ نے محسن بیگ صاحب کی بھی بات سنی, ناصر بٹ صاحب کی بھی بات سنی. فرسٹلی ویلکم ٹو دا شو. مگر ایک طرف سے اگر عمران خان صاحب کی بھی اگر آپ سیاست کو دیکھیں تو انہوں نے جو آخری الیکشن بوائیکاٹ کیا تھا وہ 2008 کا الیکشن تھا. 2008 کے الیکشن کے بعد جب انہوں نے بوائیکاٹ کیا تو کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی شاید میں نے صحیح نہیں کیا تھا. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ یہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جی آپ کو الیکشن سے باہر کبھی نہیں ہونا چاہیے, شوڈ نیور بوائیکاٹ این الیکشن. تو ان کی بھی سوچ کہیں اس طرف چلی گئی تھی کہ جہاں بھی ہمیں میدان کے اندر رہ کے لڑنا ضرور چاہیے. تو اب جو آپ اے جے کے کا الیکشن بوائیکاٹ کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایک طرح سے ان کی بھی ایڈیالوجی کی نفی کر رہے ہیں, اپنی بانی کی؟ نہیں, عمران خان صاحب ان کا نام ہے, ویسے میں آپ کو بتا دوں. ہم نے بات یہ کہ عمران خان صاحب کا نام لیا ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بے نظیر نے کوئی بات کہہ دی تھی وہ ہمارے لیے کوئی ہمارے لیے کوئی وہ بڑی کوئی بات ہے, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, یہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا. لیکن دیکھیں پالیٹکس کے اندر آئی ایگری, دیکھیں سیاسی جماعتیں ہوتی کس لیے ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اٹس اے نو برینر.
پولیٹیکل جماعتیں ہوتے ہی انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے، لوگوں کو آرگنائز کرنے کے لیے، لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہیں پولیٹیکل جماعتوں کا، اور اگر اپوزیشن میں ہو تو وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں، جو لوگوں کے ایشوز ہیں حکومت کو اکاؤنٹیبل کریں، الیکشن پروسیس کا حصہ بنیں، اور اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ گورننس پہ توجہ دیں، اکانومی پہ توجہ دیں. لیکن بدقسمتی سے یہ جو آپ باتیں ساری کر رہے ہیں نا، یہ پاکستان کوئی فنکشننگ ڈیموکریسی ہے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے انفارچونیٹلی، آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا. اگر آپ کسی کرکٹ ٹیم کو یہ کہیں کہ آپ کے 2 کھلاڑی ہیں وہ میدان میں اتر جائیں گے اور اگلی ٹیم 12 کھلاڑیوں کی ہے اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے تو آپ میچ کھیل لیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی مذاق خیز سی بات ہوگی. ویسے آپ کہیں گے ہاں جی 2 بندے ٹرائی تو کر لیں، ایگری، بالکل صحیح بات ہے، ٹرائی کر لیں، شاید کوئی میریکل ہو جائے. لیکن آپ پھر اس پروسیس کو لیجٹمائز بھی کر دیتے ہیں. دیکھیں ہم نے بالکل اس کی پوری کوشش کی، جو محسن بیگ صاحب ابھی بات کہہ رہے تھے، دیکھیں ہم نے پوری اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. 8 فروری کا الیکشن لڑنا، دیکھیں میں یہ الیکشن لڑ کے آیا ہوں، یہ میں اس پروسیس سے گزر کے آیا ہوں. یہ انتخابی نشان کے بغیر الیکشن لڑنا آپ کی سوچ ہے، کتنا مشکل کام ہے. آپ صبر بھی نہیں کر سکتے، آپ یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، وارڈ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. میں آپ کو مجھے بات بتائیں نا، پیپلز پارٹی میں ایک مشکل وقت آیا تھا، یہ تو بعد میں ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ہائنڈ سائڈ از آلویز 2020، جی ہمیں وہ لڑ لینا چاہیے تھا. انہوں نے لڑا ہی اس لیے تھا، ان کو پتا تھا کہ ہم الیکشن لڑ ہی نہیں سکیں گے. 85 کا الیکشن کوئی پولیٹیکل غلطی نہیں تھی، اس ٹائم انہوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا. ان کو پتا تھا کہ ہماری ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، پیپلز پارٹی کو اس ٹائم پہ پتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں تھی. یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے. تو اس لیے میرے کہنے کا مطلب ہے، دیکھیں جمہوریت کی اگر آپ ٹھیک ہے 10 میں سے اگر آپ 6 کنڈیشنز نہیں پوری کر سکتے الیکشنز کی، اور کم از کم 4 تو پوری ہونی چاہیے. ہمارے اوپر تو 2 کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، فیئر انف، دیکھیں فیئر انف. اس لیے دیکھیں میری بات سنیں، اس کا جواب لینے دے نا، اس کا جواب لینے دے، پھر میں آپ کی طرف پھر سے آتی ہوں. ناصر بٹ صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں، کہہ تو یہ بیچارے ٹھیک رہے ہیں، نہ آپ نے ان کو اپنا سلوگن دیا، نہ آپ نے ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی. آدھے ان کے جو لیڈران ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں، وہ پکار رہے ہیں کہ بھئی ہمارا تو کیس ہی نہیں لگ رہا عدالتوں کے سامنے. تو ان حالات میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سے لڑو الیکشنز کے اندر. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں ہمارا نشان چلا گیا، وہ ہم نے لیا ہے. اگر انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے، اگر وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے یہ جیل الیکشن ہے، کتنے لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشن دیکھیں نا، یہ پاکستان میں بھی ان کا نشان کیوں گیا؟ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے، اسی وجہ سے کہہ رہا اس نے حکومت نے تو نہیں لیا نا. تو بڑا اور ایک دیکھیں ایکسٹریم تھا نا، ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کو یاد کرا دیں، سینٹ کے الیکشن آئے تھے، جب ان کا جو چیف جسٹس تھا ثاقب نثار، اس نے میاں صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. الیکشن کا آیا سینٹ کے الیکشن، تو میاں صاحب کے سائن تھے اس پہ، ظاہر پارٹی کے چیئرمین تھے. تو ثاقب نثار نے کہا یہ کیا، آپ تو ہیں ہی کچھ نہیں، آپ تو ایک سزا یافتہ ہیں، آپ کا جو الیکشن اب آپ لڑیں گے آزاد لڑیں گے، آپ کا کوئی وہ سائن نہیں ہوگا. پھر کیا ہوا؟ یہ قانون کس نے بنایا؟ انہوں نے، ہم نے تو نہیں بنایا نا. تو ہم بغیر سائن وہ آزاد الیکشن لڑے سارے سینیٹر، یہ آپ اگر یاد کر لیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں جو جتنے بندے جیل میں ہیں، کوئی 9 مئی والا ہے، کوئی 26 نومبر والا ہے، مجھے ایک بندہ بتائیں جس نے سیاسی کسی قید کاٹ رہا ہے. اب بھائی ہم نے آپ کو کہا آپ GHQ جائیں، ہم نے آپ کو کہا آپ جا کے کور کمانڈر جا کے حملہ کریں، ہم نے آپ کو کہا آپ جا کے یہ جو اسلام آباد میں ریڈ زون ہے، ہائی کورٹ نے منع کیا ہو کہ ادھر کوئی نہیں آئے گا، وہاں جا کے آپ نے گولیاں چلائی، بندے آپ نے شہید کیے، یہ آپ نے کیا. آپ دیکھیں عمران خان آج تک کہتا ہے، کہیں نہ کہیں تو آپ کو پالیٹکس میں بتاتا ہوں نا، دیکھیں سیاست بالکل بند گلی میں چلی گئی نا. دیکھیں نا، عمران خان نے کہا وہ جب ہوا نا انہوں نے GHQ پہ حملے کیے، انہوں نے کہا مجھے CCTV فوٹیج دکھائیں، چلے وہ یہ مجھے دکھائیں. اب بھی وقت ہے، ابھی میں نے ایک بات کی ان سے کہ انہوں نے بات حکومت سے کرنی ہے نا، حکومت ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، یہ بات نہیں کرتے. الیکشن کا میں نے ابھی یہ شاید اس وقت نہیں تھے، پروسیس غلط ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جی الیکشن کمیشن بنایا بھی انہوں نے تھا جو ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، عمران خان نے اس کو لگایا تھا. اب اس کا حل کیا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ بیٹھیں گے، الیکشن پہ بات کر لیں کہ الیکشن چلیں یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں. رانا عاطف صاحب، اس سے پہلے کہ میں محسن بیگ صاحب کی جانب جاؤں، آپ کم از کم الیکشن کمیشن کے اوپر جو ایک کمیٹی بنی ہے اس کے اندر تو آپ جا سکتے ہیں نا، تاکہ اگلے الیکشن کم از کم صاف شفاف ہو سکے. اس کے اندر تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں جانے کا. رانا عاطف صاحب جی دیکھیں، بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں 78 سال ہو گئے ہیں، ابھی ہم
الیکشن آر سپوز ٹو بی صاف اینڈ شفاف. مطلب کہ یہ کوئی غیر شفاف اور شفاف یہ ٹرم صرف پاکستان کے اندر ہی ہے. ویسے تو الیکشن کا مطلب بھی صاف اور ہندوستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. انڈیا میں بھی ہے. ایک سیکنڈ ناصر بٹ صاحب ذرا بات سنیں آپ ذرا. یہ بھی بات کہہ رہے تھے سزائیں کی. دیکھیں اگر آپ کورٹ کے مطابق جائیں نا تو ذوالفقار بھٹو ایک مرڈرر تھا سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کے مطابق. کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق نواز شریف ہائی جیکر تھا. تو اس لیے آپ اس طرح باتیں نا آپ یہ باتیں نہ کیا کریں. لاجک اگر آپ نے لاجک رکھنی ہے تو پھر ایک کنسسٹنٹ لاجک رکھیں. نہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے اندر کوئی ایسی تھنکنگ ہے آپ کے اپنے پارلیمنٹیرینس کے کم از کم ہمیں کمیٹیز میں تو جانا چاہیے نا, جس طرح آپ نے بڑی اچھی تقریر کی آن دا فلور آف دا ہاؤس. یہی اگر آپ تقریر اور یہ جو آڈٹ جنرل کی رپورٹ آئی ہے اس نے اب ایونچولی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جانا ہے, تو اس کے اندر اگر آپ جا کے ان کو ان چیزوں کے اوپر پکڑتے ہیں کہ جی آپ نے کرپشن کی ہے جو آپ کا مدعا تھا, تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کر کے نکلتے ہیں نا. لوگ تو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ضرور پکڑیں ان کو, مگر وہاں پکڑے ویئر اٹ ہرٹس, وہاں سے آپ نکل آتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو کہ دیکھیں پی ٹی آئی کو کمیٹیز کا حصہ ہونا چاہیے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں. جمہوریت کا دیکھیں جو کمیٹیز ہیں وہ تو پارٹ آف دا پارلیمنٹ ہیں, وہ کوئی آئسولیٹڈ تو نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے علیحدہ ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن یہ پوری پاکستان کی جو جمہوریت چلانے کی ذمہ داری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہی آ گئی ہے کہ ہم ہر چیز کو برداشت کریں, ہم ہر چیز کو مانیں, کیونکہ آپ نے ایک فارم 47 کی ان الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں حکومت یہ کام کریں, انہوں نے کوئی سی بی ایم نہیں کرنا, ان کا جو دل کرتا ہے یہ کری جائیں اور یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے کوئی چیز نہ کرے, آگے پیچھے نہ ہو, جو ٹیکسٹ بک جمہوریت کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کری جائیں, یہ کام کریں. یہ عمران خان کی ملاقاتوں کے اوپر آپ وہ پابندی ہٹائیں. 7 ماہ سے پابندی ہے, کیوں یہ لوگ ہٹا رہے ہیں؟ کیوں یہ پاکستان کے اندر جو آپ کا آرٹیکل 14, 15, 16 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے رائٹ آف اسمبلی ہے, رائٹ آف اسپیچ ہے, اس کو کیوں اس کے اوپر جو انہوں نے جو سینسرشپ کی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پابندی ہم نے نہیں کی. مگر رانا عاطف صاحب اس پہ میں مزید اور گفتگو کرتی ہوں. میں نے محسن بیگ صاحب سے بھی ایک اہم سوال کرنا ہے, مگر اس سے پہلے ایک وقفہ شامل کرنا ہے, چونکہ جہاں محسن بیگ صاحب بیٹھے ہیں, جس شہر میں محسن بیگ صاحب بیٹھے ہیں, وہاں سے افواہیں آ رہی ہیں کہ جی پھر سے تبدیلی آ رہی ہے, اور وہ آ رہی ہے اسلام آباد میں. وہ کیسے آ رہی ہے وہ محسن بیگ صاحب سے پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بہت ساری کیاسر آئیاں اسلام آباد شہر کے اندر ہوتی ہے, مگر اس بار ایک کیاسر آئی جو ہے وہ لاہور سے اٹھ کے اسلام آباد تک آئی ہے. محسن بیگ صاحب چونکہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اینڈ ہی ہیز ہز ایئر ٹو دا گراؤنڈ. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیبنٹ کے اندر ری شفل ہو سکتی ہے اور کچھ حالات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل ہو سکتی ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ اگر اپنی ٹیم میں رد و بدل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بہتر پرفارمنس کے لیے. کوئی اس میں اس کو اس سائڈ پہ مت دیا جائے کہ شاید گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکلات ہیں یا کوئی کسی اور جگہ سے چینج آنا چاہ رہا ہے. گراؤنڈ پہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. گورنمنٹ پرفارم تو کر رہی ہے جس حد تک کر رہی ہے, کیونکہ آپ کے حالات اس ملک کے ایسے ہیں. سب سے بڑی جو اس وقت آپ کو صورتحال کا سامنا ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے, بلوچستان ہے, KPK ہے اور کشمیر ہے. اور اس کے اندر جو آپ انٹرنیشنلی بیکڈ جو پراکسیز کام کر رہی ہیں اور جس طریقے سے آپ کا ملک کے حالات چل رہے ہیں, کوئی انویسٹر نہیں آ رہا اور حالات آپ کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پروسیس ہے منسٹر چینج کرنا یا نئے کو لانا یا انڈکٹ کرنا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اٹس اے نارمل تھنگ. اچھا ناصر بٹ صاحب, بیگ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نارمل چیز ہے, مگر ظاہر ہے جب کابینہ میں شفلنگ کی بات آتی ہے تو آپ تو مانتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو ہائیبرڈ نظام کے اندر ظاہر ہے آپ نے کنسلٹیٹیو پروسیس کے ساتھ ہی آگے جانا ہے نا. نہیں ہائیبرڈ نظام تو نہیں ہے یہ. تو دیکھیں ایک آپ خود کہتے ہیں نا, میں بتاؤں ملک ایک مشکل حالات میں آیا جب وزیر دفاع نے بھی کہا ہوا ہے, بلکہ یہ بات پتہ ہے میں نے سنا نہیں اگر انہوں نے کہا تو. بات یہ ہے کہ جب مشکل حالات میں سیاسی جماعتیں, دیکھیں انہوں نے اپنے بیانیے بھی ایک سائڈ پہ کر دیے, چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے ہم ہیں, کہ ملک پہلے ہے ہم بعد میں ہیں. تو ہم نے تو وہ سارا پروسیس کیا, ملک ڈیفالٹ سے باہر آ گیا, ہماری خارجہ پالیسی وہ نہیں رہی جو پہلے آپ کی بہتر پالیسی ہوگی. کی کیا تھی کہ ہم پہلے ملک بعد؟ نہیں ہمیشہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پہلے ملک ہے. ہم باہر رہتا ہوں, میری پہچان میں پاکستانی ہوں,
اور اگر میں پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں کر دوں تو میرا تو کچھ نہیں رہتا. میں اگر آپ بعد میں تو پھر آپ ان کو بھی جگہ دینا. رانا عاطف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پہل کریں, آپ حکومت میں ہیں, آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ پہل کریں. دیکھیں پہل کی میں سمجھتا ہوں آپ ان کو ملنے تو دیں کم از کم اپنے لیڈر. نہیں, وہ دیکھیں ایک وہ بات میں بتاؤں, یہ کام ہے کورٹ کا. کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے, انہوں نے کہا جن کے آپس میں ان کا کافی پی ٹی آئی کے اندر ایک ہے نا ڈسٹربنس, انہوں نے کہا جی ہم جو نام دیں گے. میں کہتا ہوں ابھی بھی یہ ان سے بات نہیں کر پا رہے. نہیں, بچے بات کرتے ہیں, دیکھیں بچے بات کرتے ہیں. اور دیکھیں آپ پچھلی دفعہ بشرا بیوی کے جو فیملی ہے ان کو مل کے گئے. نہیں, مگر ان کے لیڈر تو عمران خان صاحب ہیں. نہیں, میں کہتا ہوں انہوں نے جو ایس او پی فالو کیے, ہائی کورٹ نے جو ان کو ڈائریکشن دیا اس پہ چلتے ہیں. ابھی پچھلی دفعہ علیمہ خان صاحبہ کی بہن ملنے جا رہی تھی, وہ گئی تو روک دیا علیمہ خان صاحبہ نے, یہ نہیں جا سکتی. یہ کیوں کے لیے ہم جائیں گے, نہیں تو نہیں جائیں گے. 6 مہینے سے بھی زیادہ ہو گئے. یہ ان کے اپنے معاملات ہیں. آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر دیکھیں 4-5 بندوں نے ملنے جانا ہے نا تو جتھے چلے جاتے ہیں, چھوڑتے نہیں. آج ہم نے باہر دھرنا دینا ہے, ہم بھی تھے, میاں صاحب جب جیل میں تھے, کبھی آپ نے سنا ہم نے باہر کوئی اس طرح ہنگامے کیے ہیں؟ مگر کافی سیاستدان جا کے میاں صاحب کو بھی ملتے تھے. کیوں رانا عاطف صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے آپسی معاملات ہیں جو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں, اور اسی لیے شاید آپ لوگوں کو رسائی نہیں مل رہی اپنے بانی تک. مگر بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں شاید وہیں سے ہی پرابلمز آپ کی ہیں. نہیں دیکھیں, جب پہلے ملاقاتیں ہو رہی تھی خان صاحب کی تب تو کوئی لوگ باہر نہیں جاتے تھے. تب تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیالہ کے بعد کوئی بندہ بھی نہیں جاتا تھا. جن کی فیملی کی ملاقات فیملی چلی جاتی تھی, جو وکلا کی یا جو پولیٹیکل ان کے رفقا تھے جب ان کی ملاقات ہوتی وہ جاتی تھی. اب تو لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے جاتے ہیں, جو کہ جمہوریت میں ہوتا ہے. یہ ملاقات, یہ میں ان کو کہتا ہوں یہ ملاقات کروا دیں. کل ٹیوزڈے ہے, کل ملاقات کروا دیں. دیکھیں اگلے ٹیوزڈے سے کوئی لوگ نہیں آئیں گے. دیکھیں یہ تو اچھا, یہ بٹ صاحب بڑی ایک فنی بات کرتے ہیں. جو ان کو ساری سزائیں ہوئیں وہ عمران خان نے کروائی ہیں, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کورٹ کر رہی ہے. میں کہ یہ ویسے عجیب سی لاجک ہے. ویسے یہ مجھے بٹ صاحب ذرا آپ کم از کم اگر ہم سچ نہیں بول سکتے تو کم از کم ہم جو نان فیکچوئل باتیں تو نہ کریں. اجازت دے تو میں بات کر دوں. چلے وہ آپ کو کچھ ریبٹل دینا چاہ رہے ہیں, وہ جلدی سے لے لیتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ جی ایچ کیو پہ حملہ 9 مئی وہ چلے جانا, ادھر ہائی کورٹ نے روکا کہ آپ نے ریڈ زون میں نہیں جانا. یہ ہم تو نہیں آپ کو لے کے گئے, اس کے لیے آپ عدالت سے ہی رجوع کریں گے. آپ نے جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. اب مجھے بتائیں کوئی ٹھیک ہے یہ بات ہے, یہ عدالت نے جو دیکھیں جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا, یہ چیزیں ہیں وہ سیاسی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے رانا عاطف صاحب, جی جواب مل گیا آپ کو. تو میں آپ کو یہ بات, وہ تو دیکھیں انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ جو ہمیں جو نواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ عمران خان نے کی تھی. جو نواز شریف کو جیل میں ڈالا تھا وہ عمران خان نے ڈالا تھا. حالانکہ یہ فیکچولی انکریکٹ باتیں ہیں. تب تو عمران خان صاحب تو اگر میں مان لوں کہ ایگزیکٹو کی اتھارٹی اوور دا جوڈیشری تھی تو وہ تو عمران خان صاحب تو پرائم منسٹر بھی نہیں تھے. بٹ صاحب اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم از کم ہم ایسی باتیں تو نہ کریں جو کہ نان فیکچوئل ہیں. نواز شریف صاحب کا ریکارڈ ایک سیکنڈ سنیں یار, ان کو مکمل کرنے دیں. جی مکمل کریں. دیکھیں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی, آپ اس کے میرٹ ڈی میرٹس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ بات تو نہیں کہہ سکتے. اس دن تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب خود تھے جس سے نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے. مطلب یہ کس طرح کا طریقہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ پرائم منسٹر بھی نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے بلیم کرنا ہے تو آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کریں. آپ ہمیں بلیم کری جاتے ہیں اس چیز کا, لیکن جب آپ کی حکومت کے اندر ہمارے اوپر ہزاروں پولیٹیکل کیس بنے, اس کی آپ ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے. اچھا, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, دیکھیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ حکومت جو ہے نا, ابھی آپ کیبنٹ کی ریشفلنگ کی بات کر رہی تھی. میں بتاتا ہوں کہ ان کو کتنی کیبنٹ ریشفل کرنی پڑے گی. ان کو فیڈرل میں کم از کم 40 وزیر چینج کرنے پڑیں گے اور ایک پرائم منسٹر چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, اور پھر ہی کوئی مسئلہ حل ہوگا. یہ 1-2 وزیروں کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں 4.5 سال ہو گئے ہیں ان کی حکومت کو آئے ہوئے. 9 اپریل سے لے کے یہ پورے 4.25 سال ہو گئے ہیں. مجھے آپ بات بتائیں, 4.25 سال کے اندر مجھے صرف آپ ایک انڈیکیٹر مجھے آپ بتا دیں جو امپروو ہوا ہے. اچھا چلیں, یہ ان کی گورننس پہ بات پہ آئیں گے, مگر جو آپ نے ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے نا کہ سب کو ہی چینج ہونا ہوگا, وہ محسن بیگ صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. محسن بیگ صاحب, میں آؤں گی آپ کی جانب پھر سے.
میں آؤں گی آپ کی جانب پھر سے، مگر محسن بیگ صاحب جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، دیکھیے ابھی الیکشن ہونے، ٹیسٹ کیس ہوتے ہیں نا، چاہے الیکشن گلگت بلتستان میں ہو جائیں چاہے کشمیر میں ہو جائیں. اب گلگت بلتستان کے اندر پی ایم ایل این سپورٹ کر رہی ہے، آئی پی پی سپورٹ کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے. اب کشمیر کے اندر الیکشنز ہونے، وہاں پہ حالات بڑے مختلف ہیں محسن بیگ صاحب. وہاں پہ ناصر بٹ صاحب کی جو پارٹی کے لیڈران ہیں، فاروق حیدر صاحب ہیں، اور جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو جو ہے شاہ غلام قادر صاحب، ان کو اب حقل کیا گیا ہے کشمیر کے اندر. تو کیا وہاں پہ الیکشنز ہو سکیں گے؟ بہت شکریہ. بیسیکلی تو کشمیر کے جو حالات ہیں وہ الیکشن کے لیے بہتر نہیں ہے اس وقت. الیکشن ان کو اس کی ڈیٹ تھوڑی بعد میں دینی چاہیے تھی. عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے یا ان کے ساتھ جو انہوں نے سٹ ان کرنا تھا وہ پہلے کر لیتے، ڈیسائیڈ کر لیتے، چیزیں سیٹل کرتے. بہرحال ابھی حالات نون لیگ کے لیے نہیں، سب کے لیے ایسے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے بلانگ کر رہا ہو وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں جانے کے قابل نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی جو مطالبات ہیں وہ اس میں بہت سے مطالبات ایسے ہیں جو ریزنیبل نہیں ہیں. انہوں نے بھی اپنے مطالبات میں اضافہ کرنا شروع کیا، اور کچھ ایسے مطالبات بھی ہیں جو بالکل سرے سے آپ نفی کرتے ہیں اپنی ریاست کی. تو ایسی صورت میں الیکشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا. گو کہ انہوں نے ڈیٹ رکھ دی، پروسیس کمپلیٹ کر دیا. لیکن اگر آپ دوسرے اینڈ پہ دیکھیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس رہنا چاہیے. عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو بھی اگر انہوں نے ایک حد تک پریشر گروپ بنایا، لیکن جو بھی پروسیس ہونا ہے وہ الیکشن اور گورنمنٹ اور اسی پروسیس کے ذریعے ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ دھرنے دے دیں اور ایک ایسا رویہ کریں. جی مگر محسن بیگ صاحب ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ جو لوگ نئی سیاسی گروپس نکل رہے ہیں وہ اسے ہچکچا رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایز اے سیاسی جماعت جو ہے وہ رجسٹر کریں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں جو نئے سیاسی پریشر گروپس نکل رہے ہیں چاہے وہ کہیں سے بھی ہوں وہ اس بات پہ آگے آ ہی نہیں رہے کہ جی ہم پولیٹیکل پروسیس کے اندر آئیں؟ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا ہمیں نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ یہ میں آپ سے پوچھوں گی وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بٹ صاحب اب سوال یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز ہونے 27 جولائی کو، کیا آپ کی پارٹی وہاں پہ کیمپین کر سکے گی؟ چونکہ ابھی حال ہی میں آپ کے جو لیڈران ہیں جیسے ہم نے بتایا راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں، پھر غلام قادر صاحب ہیں، دونوں کو جو ہے ہیکل کیا گیا ہے، ان کو مارا پیٹا گیا ہے. اس حالات میں آپ الیکشنز کی کیمپین کیسے کریں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسی بات نہیں. سوشل میڈیا آپ کو یہ مسائل تو ہیں وہاں جب سے یہ ایکشن عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ہوا ہے، لیکن کچھ چیزیں ان کی ایسی ہیں جس کے لیے آپ کو نہ آپ وہ بات مان سکتے ہیں نہ وہ ایک لاجک ہے. اب آپ کہتے ہیں جی 12 سیٹیں ختم کر دیں. اب 12 سیٹیں کیسے ختم نہیں مگر آپ کیمپین کر سکتے ہیں. نہیں کیمپین تو دیکھیں پھر اور الیکشنز ہوں گے اپنے ٹائم پہ، الیکشن ہوں گے اپنے ٹائم پہ. اچھا، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی. لیکن بہتر ہوتا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ابھی دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی ان کو کہا کہ یہ کالعدم قرار دے دیا. ان کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے پراکسی اور ہندوستان اس میں بیچ میں شامل ہو گیا، حالات اس طرح کے نظر آ رہے ہیں، تو وہ چیز تو پھر ٹالریٹ نہیں کی جا سکتی. ان کی کچھ چیزیں جو ہیں صحیح ہیں وہ ماننی بھی گئی تھیں اور اس پہ بات بھی چل گئی تھی. رانا عاطف صاحب آپ کیا الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کے اندر 27 جولائی کو؟ جی رانا صاحب. دیکھیے جس طرح کی وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے جیسے آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ جو نونی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو لوگ ان کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. حالات تو نہیں لگ رہے فرینکلی اسپیکنگ، لیکن کیونکہ ہم وہاں کے رہائشی نہیں ہیں، میڈیا کے تھرو جو خبریں آ رہی ہیں اس سے تو یہ بڑا ہائیلی ان لائکلی لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے جب تک صورتحال نارملائز نہیں ہو جاتی. تو میرے خیال کے اندر حالات کچھ ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ الیکشن میرا خیال ہے کہ مشکل ہے 27 جولائی کو ہوئیں گے. جی محسن بیگ صاحب آپ کی کیا رائے ہے کہ الیکشنز ہوں گے کشمیر میں؟ اور دوسرا جو اہم سوال وہ یہ ہے کہ جو بھی نئی سیاسی چہرے ابھر رہے ہیں یا گروپس ابھر رہے ہیں وہ سیاسی دھارے کے اندر نہیں آ رہے، اس کا کیا ہمیں فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ ہم سب لوگ کہتے ہیں جمہوریت، آئی ڈونٹ نو یہ جمہوریت انہوں نے کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے. جمہوریت سرے سے پاکستان میں ہے نہیں.
کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ رویے اور ذہنی طور پہ آپ کو ایکسیپٹ کرنے پڑے گی. تو اس لیے لوگوں کا جو بلیو ہے وہ جمہوریت سے اٹھتا جا رہا ہے. بلکہ پولیٹیشین جتنے بھی ہیں اکراس دا بورڈ، وہ کسی بھی پارٹی سے بلانگ کر رہے ہوں، وہ اپنی پاور اسٹیبلشمنٹ سے ڈرا کرتے ہیں اور سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. تو اس میں جمہوریت کی نفی ہوتی ہے. اسی لیے جو اس قسم کے آپ نے گروپس دیکھے ہیں، بلوچستان میں دیکھ لیجئے، کشمیر میں دیکھ لیجئے، KPK میں دیکھ لیجئے، ان کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت یا انصاف جو ہے عدالتوں کے ذریعے یہاں سوشل جو معاشرے میں ہے، اس سے ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ جمہوری جو لوگ ہیں سو کالڈ، ان کو چاہیے کہ یہ آپس میں ایک ایسا طریقہ استعمال کریں جس سے اسٹیبلشمنٹ کو کودنا نہ پڑ جائے بیچ میں، یا ان کو وہ منورنگ نہ ملے یا لیوریج نہ ملے. تو اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ نہیں آنا چاہ رہے، وہ اسی وجہ سے نہیں آنا چاہ رہے کہ ان کا اعتماد نہیں ہے اس جمہوریت پہ. تو یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اپوزیشن، میرا وقت بالکل ختم ہو گیا، آخری جملہ کہہ دیجیے. بیگ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں. اب اسمبلی میں ہم لوگ جو بیٹھے ہیں، حکومت میں یا اپوزیشن میں ہیں، یا تو آپ کہیں کہ اپوزیشن بھی پھر کسی اور کے اشارے پہ چل رہی ہے کہ وہ جمہوری نظام کو چلنے نہیں دے رہی ہے. حکومت کہتی آئے ہم آپ سے بات کرتے ہیں. اس بات کو 2 سال 2.5 گزر گئے، ہم سے بات وہ کریں گے حکومت سے، اور اپوزیشن بیٹھیں گے تو کچھ مسائل حل ہوں گے. اگر یہ کٹھے بیٹھ جائے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. چلے، میرا وقت، آئی ایم سوری، بالکل ختم ہو گیا. رانا عاطف صاحب، آئی ایم سو سوری، I'll have to cut off here. Thank you so much for joining us. محسن بیگ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے لاہور سے جوائن کیا. بٹ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. مگر ناظرین، ایک بات تو واضح ہے کہ جب آپ قومی سیاسی دھارے کو بند کرتے ہیں اور وائسز آف ڈسینٹ جو ہیں ان کو آنے نہیں دیتے ہیں، تو پھر جو وہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، یا وہ ایک آپ سمجھ لیں جو ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، وہ ڈی لیجٹمائز ہو جاتی ہے. اور اس سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو اور پالیٹکس ہے وہ زیادہ کمزور ہوتی ہے، اور جمہوری سیاست جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.